جیسے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو موت نے جھٹکا دیا تو کہنے لگے واہ 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 واہ. ان کی بیوی نے کہا کس بات پہ واہ واہ کر رہے ہو؟ تیرا سا نکلتا پیا. کہا غدن نلقى الاحبا محمدا وحزبا. اب تو میرے نبی کی ملاقات کا وقت آ رہا ہے، صحابہ کی ملاقات کا وقت آ رہا ہے. ایک ڈاکٹر کسی کمپنی سے بینیفٹ لے کر اس کی دوا لکھتا ہے جو کہ مریض کی ضرورت بھی نہیں، تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. یہ اس کی جان سے کھیل رہا ہے چند پیسوں کی خاطر. چند دن کی زندگی ہے. الدنیا ثلاثت ایام، حدیث پاک. دنیا 3 دن ہے. یوم امس مضى ما بیدک منہ شیء. ایک دن گزر گیا، کبھی واپس نہیں آئے گا. یوم غدن، ایک کل آنے والی ہے. فلا تدرکہ فلا تدری تدرکہ ام لا. اس کا تجھے پتہ نہیں کہ تو دیکھے گا کہ نہیں دیکھے گا. یوم انت فیہ، یہ ایک دن تیری زندگی ہے. فاغتنمہ، اس کو غنیمت بنا لے. موت ہمارے لیے پیغام بن جائے، خوشی کا، راحت کا تحفہ بن جائے. جیسے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو موت نے جھٹکا دیا تو کہنے لگے واہ 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 واہ. ان کی بیوی نے کہا کس بات پہ واہ واہ کر رہے ہو؟ تیرا سا نکلتا پیا. کہا غدن نلقى الاحبا محمدا وحزبا. اب تو میرے نبی کی ملاقات کا وقت آ رہا ہے، صحابہ کی ملاقات کا وقت آ رہا ہے. تو میرے عزیزو، ایسی زندگی کہ جس سے آپ موت کے وقت شرمندہ نہ ہوں، وہ ہے محمد الرسول اللہ. میرے نبی کی پاکیزہ زندگی، میرے نبی کی پاکیزہ زندگی. آپ نے کسی نبی نے طب نہیں بتائی، ہمارے نبی نے طب بتائی ہے. طب نبوی پر علامہ ذہبی کی اور ابن القیم کی ایسی بہترین کتابیں ہیں. میں نے ایک دفعہ ایک ڈاکٹر کو وہ غذائی چارٹ سنایا. نشتر کالج کے پرنسپل ہو کے فوت ہوئے، اتنے بڑے تھے وہ بھی. کہنے لگے جو اس چارٹ پہ چلے گا بس وہ مرے گا، بیمار نہیں ہوگا، بیمار نہیں ہوگا. میرے نبی کا علم چیلنج نہیں ہو سکتا. آپ کی میڈیکل تو ہر سال چیلنج ہو جاتی. میرا نبی تو ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. وہ بولتا ہے جو میں اس کی زبان سے بلواتا ہوں. تو اپنے نبی کی طب نبوی پڑھو، کیونکہ جو غذائیں آج کل چل رہی ہیں تسی تو دعا منگو کہ بھی چل دیاں رہن، کیونکہ مریض تو تاں ہی ودن جدن وہ پیزے کھاویں، برگر کھاویں تے پیپسیاں پیویں جی تے 12 بجے ناشتہ کرن. مطلب پوری زندگی تباہ کر کے رکھ دی. میرے نبی نے ہر پہلو پہ روشنی ڈالی، ہر پہلو پہ روشنی ڈالی. ابھی آپ چھوٹی عمر میں ہو، والدین کے حقوق اللہ کا نبی بتا رہے ہیں کہ والد تیرا جنت کا دروازہ ہے. ہاں، نافرمانی میں والدین کی نہیں مانی. شریعت کے اندر بات ہے تو ان کی اطاعت ضروری ہے. ایک شخص آئے، جی میں جہاد کے لیے آیا ہوں اور اپنے ماں باپ کو روتا چھوڑ کے آیا ہوں. آپ نے فرمایا واپس جا اور جیسے ان کو رلایا ہے نا ویسے ہی ان کو ہنسا، یہی تیرا جہاد ہے. تو ابھی آپ کے لیے والدین ہیں اور ان بچیوں کی مناسبت سے جبریل انسانی شکل میں آیا اور پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. کیا کوئی نشانی بتا دیں؟ تو آپ نے کہا ان تلد الامۃ ربتہا، جب تو دیکھے کہ بیٹیاں ماں سے نوکر والا سلوک کرتی ہیں، جب تو دیکھے کہ بیٹیاں ماں سے
नौकर वाला सलूक करती हैं, और अरब के बद्दू बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के मुकाबले करते हैं, तो समझना कि बस काम नेड़े तड़े ही है। तो बच्चियों का मां से गुस्ताखी करना क़यामत की निशानियों में से। और खुद आपने क्या कहा, कभी मेरी मां जिंदा होती ना और मैं इशा की नमाज के लिए मुसल्ले पे खड़ा होता, कहां, मस्जिद में, और मैं सूरत फातिहा भी शुरू कर देता ऊंची आवाज में, और इधर से मेरे घर से आवाज आती मेरी मां की, मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़ के कहता लब्बैक अम्मा जान, मैं हाजिर हूं। फर्ज नमाज तोड़ सकता हूं मां के लिए, तो अपने मां बाप की दुआ ले लो, दुआ ले लो। मेरे वालिद साहब ने मुझे पहले निकाल दिया घर से 23 नवंबर 1972 कि जो मौलवी बनना है तो मेरे घरों निकल जा। 2 दफा उनका बहुत रौब था पूरे इलाके पर, तो निकल जा मेरे घरों। निकल गया, रायमंड चला गया, वहां जाके दाखिल हो गया। फिर मेरा पहला जो कॉलेज स्कूल लाइफ थी वो इंतहाई डार्क, इंतहाई गलत। तो फिर जब मैं कुछ हमारे अब्बा जी के जिम्मेदार दोस्त तबलीग में लग गए, तो उन्होंने उनको नरम किया। तो मैं जब घर आता तो उनको आदत थी दबवाने की, रात को नौकर आता था, तो जब मैं घर होता तो नौकर को हटा के मैं दबाता था। ये अमल मेरा चलता रहा जब तक उनका इंतकाल नहीं हुआ। तो जिंदगी के आखिरी अय्याम में खिदमत से ना आप दिल खरीद सकते हो, पैसे से नहीं, खिदमत से खरीद सकते हो, मोहब्बत से, खिदमत से। यकीन मुहकम, अमल पे हम, मोहब्बत, ये 3 काम करो तो फातह आलम, पूरी दुनिया फतह कर लो। तो फिर वो मुझे फरमाते, पुत्र मेरी आखियां तो नहीं वेखना, पर वेखी हेगदे तेन अल्लाह बहु इज्जत दिस। ये जुमला इतनी दफा मेरे बाप ने दोहराया कि जब भी ऐसे मंजर मेरे सामने आते हैं तो मुझे उस अपने बाप की दुआ याद आती है कि पुत्र मेरी आखियां तो नहीं वेखना, पर हेगदे वेखी अल्लाह तेन बहु इज्जत दिस। 1988 में उनका इंतकाल हुआ, तो उस वक्त थोड़ा थोड़ा मेरा नाम आना शुरू हुआ था। तो वालिदैन की दुआ लो। वालिदैन से कहता हूं औलाद को टाइम दो, खास तौर पर जो डॉक्टर ऑलरेडी डॉक्टर्स हैं, ये पहले कॉलेज में आती हैं, फिर क्लिनिक जाते हैं, तो इनमें और बच्चों में गैप आ जाता है बहुत बड़ा। तो सिर्फ उनको रोटी खिलाना, उनको कपड़े लेके देना, उनको स्कूल भेजना, इससे मोहब्बत नहीं पैदा होती। जब तक आप उनको टाइम नहीं देंगे, उनके साथ बैठेंगे नहीं, और ये जो मोबाइल है इसको आप बंद करके नहीं बैठेंगे, तो आपका ताल्लुक मजबूत नहीं होगा औलाद के साथ। मेरे बच्चे यहां एक स्कूल में पढ़ते थे, तो उनके प्रिंसिपल से मैं कभी कभी मिलने जाता था, तो कहने लगे जी यहां फैसलाबाद के 2 मशहूर लेडी डॉक्टर और डॉक्टर हैं, मियां बीवी, वो मेरे पास आए कि हमारे बच्चे 3 दिन से खाना नहीं खा रहे घर में, और बताते भी कुछ नहीं। तो हम बड़े परेशान हैं, आप उनको बुला के पूछें क्यों नहीं खाना, क्यों नहीं खा रहे। तो उन्होंने उनको बुला लिया। जब उनसे पूछा तो कहने लगे हम अपने माँ बाप के सामने नहीं बताएंगे, आप इनको बाहर भेजें। तो उन्होंने उनको बाहर बिठा दिया। तो कहने लगे अच्छा अब बताओ। कहा जी सुबह जब हम नाश्ता करते हैं तो हमारे माँ बाप सोए होते हैं, हमें नौकर नाश्ता कराते हैं। दोपहर जब हम आते हैं तो हमारे माँ बाप कॉलेज होते हैं, तो हमें नौकर नाश्ता खाना खिलाते हैं। रात को जब हम खाना खाते हैं तो हमारे माँ बाप क्लिनिक में होते हैं, तो हमें नौकर खाना खिलाते हैं। हमें पूरा पूरा हफ्ता उनकी शक्ल देखने को नहीं मिलती। तो हमने कहा ये कैसे माँ बाप हैं जिनके लिए जिनके पास औलाद के लिए भी टाइम कोई नहीं है,
تو ہم نے احتجاج کیا ہے, اسٹرائک کیے کہ ہم نے کھانا نہیں کھانا. تو ایسی ڈاکٹری نہ کریں کہ جس سے آپ کی نسل برباد ہو جائے. آپ کی نسل پہ اگر زد پڑے گی تو کیا کمایا, سب کچھ لوٹا کے ہوش میں آئے تو کیا کیا. تو میرے نبی سے بڑھ کر کوئی مصروف کائنات میں نہ پیدا ہوگا نہ ہوا ہے کہ جن پر 7 بر اعظم کے انسانوں کی ذمہ داری ہو اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کا بوجھ جن کے سر پر ہو. روزانہ اپنے حسن حسین کے لیے ٹائم نکالتے تھے, ان کے ساتھ کھیلتے تھے, ان کے لیے گھوڑا بن جاتے اور دونوں کو کمر پہ بٹھا کے کمرے میں چکر لگاتے تھے. پھر ان دونوں کو اتار دیتے تھے اور حضرت زینب کو بٹھاتے تھے اور ان کو اللہ اکبر ان کو چکر لگواتے تھے. مجھے بتاؤ ان سے بڑی ہستی کوئی ہو سکتی؟ اور وہ اس طرح فری ہو کے ٹائم دے رہے. 7 سال حضرت امام حسن علیہ السلام کی عمر تھی جب آپ کا انتقال ہوا. 7 سال میں 7 نصیحتیں مشکل سے ہیں. وہ اپنا اندر دیتے تھے تو کہے بغیر چیزیں شفٹ ہو جاتی تھیں. تو جنت کی سرداری نبی کے نواسے ہونے کی وجہ سے نہیں ملی اور فاطمہ کے جگر گوش ہونے کی وجہ سے نہیں ملی, ان کی اپنی صفات کی وجہ سے ملی. سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین. تو آپ ان کے لیے ٹائم نکالتے تھے اور بچہ بن کے ان سے باتیں کرتے تھے. اپنی بیوی 9 بیویاں تھیں. یہ شادیاں آپ نے صرف زندگی سمجھانے کے لیے کی, ورنہ ساری جوانی تو ایک بیوہ کے ساتھ جو 2 دفعہ بیوہ ہوئی اور 15 برس بڑی. یہ سارے بچے بیٹھے ہیں, ان کا ابا کہے کہ تیری شادی کرنی ہے, تیرے کو 15 سال بڑی, انشاءاللہ اگلے دن ایک کراچی پہنچے ہوئے. اور میرے نبی نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی عورت سے شادی کی اور ان کے ساتھ 25 سال گزار دیا. ساری اولاد بھی ان سے ہوئی. حضرت ماریہ سے ایک بیٹا ہوا اور ساری اولاد آپ کے سامنے چلی گئی سوائے حضرت سیدہ فاطمہ علیہ السلام کی. تو آپ نے فرمایا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء. میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی, جہاں اپنی شادی کی, آسمان سے وحی آئی, پھر میں نے شادی کی. تو وہ تھی ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے. ہر قسم کی عورت سے نباہ کر کے آپ نے گھر چلا کے دکھایا, فاقوں کے ساتھ گھر چلا کے دکھایا. کیا وہ اخلاق تھے آپ کے. اظہار محبت, خامدوں سے کہتا ہوں, بیویوں سے کہتا ہوں, ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرو, یہ میرے نبی کی سنت ہے. اولاد سے اظہار محبت کرو, اولاد کو عزت بھی دو, محبت بھی دو اور اظہار بھی کرو, ورنہ تعلق مضبوط نہیں ہوگا. سیدہ فاطمہ جب آتی تھی ہمارے نبی کے گھر تو وال ٹو وال تھے, یہ تو نہیں کہ کسی وہ دوسرے محلے میں رہتی تھی, دیوار سے دیوار ملی ہوئی تھی. جب حضرت فاطمہ آتی تو آپ ایسے کھڑے ہو جاتے, بیٹی کے بھی کھڑے ہو جاتے اور وہیں کھڑے نہیں رہتے تھے, تھوڑا آگے بڑھتے تھے اور ان کا ہاتھ پکڑتے تھے, ہاتھ پکڑ کے یا بوسا دیتے یا ماتھے کا بوسا دیتے, پھر ہاتھ پکڑے ہوئے ان کو پہلے بٹھاتے چارپائی پر, اس کے بعد خود بیٹھتے تھے. اے دو جہان کے سردار ہو کر بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. اور آپ نے فرمایا تمہیں ایک خرچ بتاؤں جو سب سے زیادہ اجر والا ہے, جہاد سے بھی اور صدقے سے بھی اور مسجد بنانے سے بھی اور جتنی بھی شکلیں, جو آپ نے کہا سب سے زیادہ جس کا اجر ہے وہ خرچ بتاؤں. تو صحابہ نے پوچھا جی بتائیں. تو آپ نے فرمایا الابنۃ المردودہ, جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی اور وہ واپس ماں باپ کے گھر آ گئی, یا وہ بیوہ ہو گئی اور وہ ماں باپ کے گھر آ گئی, اس پر خرچ کرنا سب سے بڑا اجر و ثواب ہے. کیوں وہ بوجھ بن جاتا. یہ ایک خوبصورت زندگی ہے, یہ آپ کو اناٹمی سے تو نہیں ملے گی.
نہ ہی فزیالوجی سے ملے گی، تو میرے نبی کی زندگی سے ملے گی. میں وہیں سے پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں. اور ایک بات پلے باندھ لیں، آپ اس زبان کو قابو کر لیں. میرے نبی نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا، معاذ تمہیں شریعت کا خلاصہ بتاؤں؟ شریعت کا خلاصہ. کہا جی کیا ہے؟ تو سارے بچے مجھے دیکھنا، آپ نے ایسے کیا اور یہ کینچی بنائی اور اس کو جیسے کاٹتے ہیں نا ایسے کاٹا، اور پھر فرمایا کف لسانک، اس پہ قابو رکھنا. یہ جو تصویر بنائی ہے یہ تو بچوں کے لیے ہوتی ہے، بچوں کی کتابوں میں تصویریں ہوتی ہیں، بڑوں کی کتابوں میں نہیں ہوتی. تصویر بناتے ہیں کہ چیز سمجھ آ جائے. معاذ بن جبل کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہوگا قیامت کے دن، اس کو ایسے سمجھا رہے ہیں جیسے بچوں کو سمجھاتے ہیں. کیوں؟ مشکل بہت ہے، مشکل بہت ہے. تو کہنے لگے یا رسول اللہ اب بول کا بھی حساب ہوگا، تیرا بھلا ہو، سب سے زیادہ جہنم میں گرانے والی زبان ہوگی. اپنے گھروں سے، اپنی محفلوں سے غیبت ختم کر دو، اوروں کی برائی ختم کر دو، جھوٹ بولنا ختم کر دو، گالی دینا ختم کر دو. اپنی اولاد کو تانے کبھی نہ دینا ورنہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گے. طنز نہ کرنا، تانے نہ دینا، مقابلہ نہ کرنا. تیرے بھائی نے اتنے نمبر لیے، تو نے اتنے اس سے کم لیے، کہ تو نے کیا کیا ہے. کبھی نمبر کے کم زیادہ آنے پر کبھی ان کو ڈانٹنا نہیں. یہ میں ادریس صاحب سے معذرت کے ساتھ، یہاں جتنے بڑے بڑے گروپ ہیں ان کے ماں باپ ان پڑھ تھے، ان پڑھوں نے اتنے بڑے گروپ کھڑے کر دیا، اور سارے بڑے بڑے ایم ایس سی اور پی ایچ ڈی ان کے نوکر ملازم. تو تمہارے اے کیوں نہیں آئے، تمہارا بی کیوں آ گیا، تمہارا سی کیوں آ گیا؟ ساڑھے واری تا سی بی ہوندا ہی نہیں. 33 نمبر آئے تھا، سا اپنی تاڑی مار دیا سے پاس ہو گئے. اور چونکہ پڑھنے کا شوق ہی نہیں تھا، شوق تھا شوبز کا، تو اس لیے ماں باپ کے ڈنڈے کی وجہ سے پڑھتا رہتا تھا. اور وہ سارا سال بس آوارگی تھی. اور آخر مسلمان تو تھا، جب پیپر آتے تو نماز شروع کر دیتا. اور پھر اب سارے لڑکے سارا سال پڑھتے تھے، میں سارا سال فلمی رسالے پڑھتا تھا. مجھے آج بھی یاد ہیں کم وقت سارے کے سارے. تو جب وہ مثلا کیمسٹری کا پیپر ہے نا، تو میں یہ کتاب ہاتھ میں ہے، یا اللہ کچھ نہیں پڑھیا سارا سال، مہربانی کر کل جڑا پیپر آمنا ہے نا سوال مینوں اتنا ہی لکھا دے. بسم اللہ. میں کہتا بسم اللہ، ایسے کھولا 10-15 صفحے ادھر پڑھے، 10-15 ادھر پڑھے. اللہ نے حافظہ اچھا دیا تھا، مجھے رٹا نہیں لگانا پڑتا تھا. پھر کتاب بند کی، یا اللہ کچھ نہیں ہومدا، عزت رکھ لے، پیو بڑا مرے سی، تو کل جڑا سوال آمنا ہے میں نے اتنے لکھا دے بسم اللہ. سارے ایف ایس سی تک میں بسم اللہ سے پاس ہوتا رہا. لیکن تم نہ یہ کرنا، تمہارا تو کمپٹیشن ہی بہت ہو گیا. مجھے تو صرف پاس ہونے کا شوق ہوتا تھا، آگے اور کوئی شوق نہیں ہوتا تھا. تو اپنے بچوں پہ پریشر نہ ڈالو، پڑھا کیوں نہیں، اے کیوں نہیں آئے. یہاں نصیب لکھا ہوتا ہے، یہاں ڈگریوں پہ نہیں. ہاں نیک بنے، بس یہ ٹارگٹ بناؤ، بیٹا یا بیٹی نیک بنے اور آگے ان کے گھر گھرانے نیک بنے. بس یہ سب سے بڑی دعا ہے. نہ آپ ان کا رزق بنا سکتے ہو، نہ ان کا مقدر بنا سکتے ہو. کو محبت دو، ان کی غلطیوں پر فوری مت ٹوکو. آپس میں بھی بہن بھائی ایک دوسرے کو مت ٹوکو، محبت کم ہو جاتی. یہ بہت زہریلی چیز ہے. میرے رب کی قسم، پوری دنیا کا سمندر کا پانی اکٹھا کروں تو اس کی کڑواہٹ کم ہے اور اس کی کڑواہٹ زیادہ ہے. پوری دنیا کے شہد کے ذخیرے اکٹھے کروں تو ان کی مٹھاس کم ہے اور اس کی مٹھاس زیادہ ہے. میٹھے بول میں جادو ہے. ہماری ایک دھوبن تھی ماسی شریفہ، تو وہ چھوٹے سے قد کی تھی، بڑی موٹی. آئی میری بڑی بہن کے پاس، بی بی
اے میری نوواں میرے نال بڑا لڑدیاں، 5 بہویں تھیں اس کی، میں نے کوئی تویز دی ساریاں میری نوکر بن جاؤں۔ ہر ساس کی تمنا ہوتی ہے کہ بہو میری نوکر بن جائے، ہر بہو کی تمنا ہوتی ہے کہ ساس میرے تھلے لگ جائے۔ اور اگر آپس میں محبت ہو تو یہ رشتہ بہت خوبصورت۔ میں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کر دی، کسی کی بیٹی کو میں لے کر آیا، اب میں اسے اپنی بیٹی بنا لوں تو کتنا اچھا رشتہ ہے یہ۔ اور بچی کے ماں باپ اس سے چلے گئے تو خامند کے ماں باپ مل گئے، وہ ان کو ماں باپ بنا لیں، وہ انہیں بیٹی بنا لیں، تو بہت اچھا رشتہ ہے۔ لیکن تقابل اور شریعت اور سیرت نہ جاننے کی وجہ سے لڑائیاں۔ اب میری بہن کو پتا تھا لڑدی تو ماشاءاللہ آپ ہے، اور میں نے پہلے ہی بتایا کہ عاملوں کا تو کتنا بڑا درجہ ہے ہمارے ملک میں۔ میری بہن نے کاغذ لیا، ادھر پٹھی سیدھی لکیراں لا کے انہوں آئندورہ کیتا، پھر آکھا ماسی شریفہ اے تویز اے بڑا زبردست، تیری جسلے لڑائی شروع ہوئے تو ایتھے رکھ لینا ہے، چک مار کے بہ جانا۔ اب یہ کیا چکر چلایا میری بہن نے، اس کو چپ کرایا، ایتھے چک مار کے بہ جانا، بول نا یہ تو بولی تو مر جانا۔ ہفتے بعد وہ آ گئی، بی بی وہ میریاں تو لڑائیاں ہی ساریاں ختم ہو گئی ہیں، کیونکہ ماسی شریفہ چپ ہو گئی، لڑائی ختم ہو گئی۔ کبھی خامند گرم ہو جائے بیوی چپ ہو جائے، کبھی بیوی گرم ہو خامند چپ ہو جائے، بچے گرم ہو جائیں ماں باپ چپ ہو جائیں، ماں باپ گرم ہو جائیں بچے چپ ہو جائیں، اس سے محبت باقی رہتی۔ تو یہ امتحان کی جگہ ہے، اس کو اس طرح گزارو کہ امتحان میں پاس ہو جاؤ، اور کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ میرے نبی نے کہا 5 نمازیں ہیں، سال کے 30 روزے ہیں، اس کے بعد ایک حدیث پہ عمل کر لو۔ حج اور زکوٰۃ مالداروں پر ہے، مالدار کے ساتھ صحت مند بھی ہو۔ ہم نے کہا ایک حدیث پہ عمل کر لو، صرف ایک حدیث، 4 بات۔ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ حفظ و امانت، کبھی دھوکہ نہ دو۔ حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے رکھو۔ عفت فی طعمت، رزق حلال کماؤ۔ تو سچ بولو، دھوکہ نہ دو۔ ایک ڈاکٹر کسی کمپنی سے بینیفٹ لے کر اس کی دوا لکھتا ہے جو کہ مریض کی ضرورت بھی نہیں، تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ اس کی جان سے کھیل رہا ہے چند پیسوں کی خاطر۔ اور کئی ٹیسٹ لکھ دیتا ہے جو ہونے بھی نہیں، جن کی ضرورت بھی نہیں، اور لیبارٹریوں والے وہ وہاں ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں اور اس کے پیسے لکھ کے آ جاتے ہیں، ڈاکٹر کو بھی حصہ چلا جاتا ہے اور ان کو بھی۔ یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ نہ دینا کسی کو۔ آپ کے پاس آپ کا رزق آئے گا، اللہ نے لکھ دیا ہے، آئے گا، ضرور آئے گا۔ ایک وظیفہ بتاتا ہوں، یہ آج کل کے پیروں کے وظیفے نہیں، میرے نبی کوئی بڑے وظیفے نہیں بتاتے تھے، بڑے چھوٹے چھوٹے مختصر۔ ایک صحابی نے عرض کیا، رسول اللہ رزق کی تنگی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اب آج کل کو جو پاکستان کے حالات ہیں، سارے ہی لوگ تنگی کا شکار ہیں، تو چاہے زراعت ہے چاہے تجارت ہے، کھلم کھلا نقصان ہو رہے ہیں، ہماری ہر فصل کروڑوں کے گھاٹے سے ہم بیچ رہے ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کوئی وظیفہ بتائیں، تو میرے نبی نے فرمایا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، باوضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ ایک لوٹا پانی ہے، ستارہ کیمیکل دی لوڑ ہی کوئی نہیں، ایک لوٹا پانی، باوضو رہو۔ اس کا ایک فائدہ اور ہوگا، آپ سے شیطان ڈرے گا، اور تیسرا فائدہ اللہ آپ سے پیار کرے گا، چوتھا فائدہ فرشتے آپ سے پیار کریں گے، پانچواں فائدہ باوضو مر گئے تو شہید مریں گے۔ تو اتنی چیزیں اس وضو کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، تو پھر نماز پڑھنے کو بھی دی چاہے گا۔ صرف وضو کے کرنے کی سستی سے بچے نماز چھوڑ دیتے ہیں، باوضو رہا کرو، اللہ رزق بڑھائے گا۔ اور موقع ملے تبلیغ میں تھوڑا ٹائم لگایا کرو، اس سے آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ قرآن کی تلاوت کرو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، بار بار پڑھو،
اپنے نبی کی بیگمات کی زندگی آپ سب بچیاں پڑھو، وہ کیسی عورتیں تھیں جن کے بارے میں اللہ نے وہ کہہ دیا جو کبھی نہیں کہا کہ لا یحل لک النساء من بعد، میرے نبی یہ جو 9 آپ کی بیویاں ہیں ان کے اوپر آپ کوئی شادی نہیں کر سکتے، ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور نہ ہی آپ کسی کو طلاق دے سکتے ہیں، یہ آپ کی دنیا اور جنت میں بیویاں ہیں۔ اتنا بڑا ان کو اعزاز ملا، تو ان کی زندگی پڑھو تاکہ آپ کے سامنے کوئی نمونہ تو ہو کہ کرنا کیا ہے۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہیں نا بچے بچیاں، ایک نماز نہیں چھوڑنی، ایک جھوٹ نہیں بولنا، ایک دھوکہ نہیں دینا، ایک گالی گلوچ نہیں کرنی، غیبت جھوٹ نہیں بولنا، اور رزق حلال کمانا ہے۔ اللہ آپ کو ڈاکٹر بنائے، آپ کام کرو۔ میں حضرت شعیب علیہ السلام کمزور تھے تو موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگے تو مدین پہنچے تو وجد امرأتین تذودان، تو 2 بچیوں کو دیکھا جو اپنے جانوروں کو روک رہی تھی، بکریوں کو۔ قال ما خطبکما، یہ تم کیوں؟ لوگ پانی پلا رہے تھے، ڈول نکال رہے تھے، 10 آدمی مل کے ڈول نکالتے تھے اور وہ پانی پلا رہے تھے۔ ان کا لا نسقی حتی یسد الرعاء وابونا شیخ کبیر، جب تک یہ سارے پلا نہیں دیتے ہم کمزور ہیں، ہم نہیں پلا سکتے۔ تو وہ آگے بڑھے، موسیٰ علیہ السلام سب کو یوں دھکا دے کے اکیلے نے ڈول ڈال کے اکیلے نے کھینچ لیا۔ نبی میں 40 آدمیوں کی طاقت ہوتی ہے، اور فسقا لہما، کو پلا دیا۔ وہ جلدی واپس چلی گئیں۔ ان کا جلدی کیسے آ گئیں؟ کہا اس طرح ہوا ہے، ایک آدمی نے ہمارے پلا دیا۔ کہا جاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، ایک تو یہ جملہ بتانا تھا کہ جب وہ لڑکی آئی تو اس طرح آ رہی تھی کہ جیسے حیا اس کی سواری بنا ہوا تھا، حیا کی سواری پہ وہ سوار تھی، حیا کی سواری پہ سوار تھی۔ قالت ان ابی یدعوک لیجزک اجر ما سقیت لنا، کہ میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو وہ آپ کی محنت کا صلہ دیں۔ وہ چلے گئے ساتھ۔ تو باپ بوڑھا ہے اور بیٹا کوئی نہیں ہے تو بیٹیاں کام کر رہی ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ شریعت کی حدود کے اندر عورت کام کر سکتی ہے، بشرطے کہ کوئی شریعت کی کوئی نافرمانی نہ ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک سے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں، سب بیٹیاں بیٹھیں، شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں سے ہمیں یہ ایک بہت خوبصورت پیغام دیا ہے کہ عورت کام کر سکتی ہے اگر مجبور ہے تو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔